السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، بھائیو، انسان جب تک زندہ ہے اس کے اندر حرکت، کوشش، کاوش موجود رہتی ہے۔ زندہ انسان سے بالکل جمادات کی طرح پڑے رہنا ممکن نہیں۔ کچھ محنت کرنا، کچھ حرکت کرنا، کچھ بولنے، یہ لامحالہ انسان کی فطرت میں بات داخل ہے۔ اب انسان کی کوشش، انسان کی محنت، انسان کا کام اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو نیکی کے کاموں میں بھی صرف کرتا ہے، برائی کے کاموں پر بھی لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں تصویریں، دونوں کیفیتیں، دونوں کی محنتیں، دونوں کی محنتوں کا صلہ قرآن پاک میں واضح بیان کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی محنت کاوش ہوتی ہے، محنتیں کرتے ہیں، جد و جہد ہوتی ہے، مگر برے کاموں میں، کفر کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں، بغاوت کے طریقے پر۔ یہ لوگ بھی دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، لیکن چوری کرنے کے لیے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھروں سے نکلتے بھی ہیں ڈاکہ زنی کے لیے۔ ایسے لوگ بھی محنت کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، مگر رب کو منانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے۔ دونوں کا انجام کیا ہے؟ کیا برابر ہوں گے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ بھائیو، جس طرح دن اور رات دو چیزیں آپس میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کوئی عاقل آدمی، کوئی سمجھدار آدمی ان دونوں کو ایک نہیں قرار دے سکتا، بے عین ہی اسی طرح ان دونوں کی محنت کا نتیجہ بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سے حقیقت کو کھولا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، جن کی محنتیں، کوششیں ساری کی ساری گندی ہیں۔ یسارعون فی الکفر، کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کیا ہے؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیا ہے؟ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ نے اس لیے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے
تاکہ آخرت میں بالکل محروم ہو اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہ ہو. اور آخرت میں کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دوسری طرف جنہوں نے نیکی کے کام میں آگے بڑھے ہیں، جن کی محنت، جن کی کوشش، جن کا مسابقہ، جن کا مقابلہ نیکی کے کاموں میں ہوتا ہے، ایمان جہاں بھی ہو وہ اس میں آگے بڑھتے ہیں، ان کا انجام قرآن پاک نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کچھ ایسے ہیں ایمان کے نور دیکھا پروانہ بن کے آ گئے، دیوانہ وار آ گئے، ایمان کی طرف سبقت لی، ایمان میں آگے بڑھے، پہلا نمبر حاصل کیا. خواہ وہ مہاجر ہیں، خواہ وہ انصار ہیں، خواہ ان کے نقش قدم پر آنے والے قیامت تک کے مسلمان ہیں. والذین اتبعوہم، ان کے طریقے پر نیکی کی محبت رکھنے والے، نیکی کا جذبہ رکھنے والے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، ایمان کو اپنا ہدف مقرر کرنے والے اور ادھر ان کی طرف محنت اور کاوش کرنے والے، یہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلا انعام. اور ذرا دیکھنا انعام کیسا ہے. ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، نفل و نوافل کی صورت میں ہو، کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. ہماری ساری محنت کا نتیجہ، محور یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور یہ وہ خوش قسمت ہے ان پر اللہ اعلان کرتا ہے میں راضی ہو گیا. دوسرے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ان کے حق میں اعلان کرتے ہیں میں راضی ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر ایسا ہی نہیں، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. ان کی مہمانی کا جگہ، ان کی مہمانی کے لیے، ان کے بٹھانے کے لیے، ان کو رکھنے کے لیے جو اللہ نے جگہ بنائی ہے کمال ہی خوبصورت ہے. جنت، اور وہ جنت ایسی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کوئی کسی کے پاس مہمان جائے، میزبان اپنے مہمان کے لیے مہمانی پیش کرتا ہے، عزت پیش کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی اس آدمی کی جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے. اور پھر آپ کسی بادشاہ کے گھر میں بھی چلے جائیں، کسی بادشاہ کی دعوت میں بھی چلے جائیں، دعوت کھانے کے بعد جن رستوں پر چل کے گیا تھا انہی رستوں پہ دھکے کھاتا ہوا واپس آنا پڑتا ہے. عارضی، دنیا کا کچھ بھی مل جائے عارضی ہے، چھن جاتا ہے، تھوڑی مدت کے بعد چھنے، کچھ دنوں کے بعد چھنے، کچھ سالوں کے بعد چھنے، چھن جاتا ہے، رہتا نہیں. اور رب العالمین نے ان کے لیے جو تیار کیا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ الاٹ، ہمیشہ کے لیے دے دی گئی. وہ عارضی نہیں، مستقل ہے. مستقل بھی ایسی، مستقل بھی ایسی، اللہ اکبر، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جوانی ہے تو جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں. صحت ہے، ہمیشہ صحت ہی ہے، کبھی بیماری کا تصور بھی نہیں. ابد الآباد کے لیے خالدین فیہا ابدا. فرمایا یہ کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم.
یہ ہے بڑی کامیابی. ذرا دوبارہ پھر آئیے قرآن پاک کی طرف. وہ لوگ جو کفر میں آگے بڑھتے تھے ان کی سزا کیا تھی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور یہ جو ایمان میں آگے بڑھے ان کا جزا کیا ہے؟ سارا بیان کرنے کے بعد فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وہ جہنم میں، وہ سزا میں سب سے آگے، اور یہ کرامت اور عزت میں سب سے آگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دونوں کی محنت کا نتیجہ قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے. کوئی آدمی گندے کاموں میں محنت کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہے. کوئی آدمی ایمان اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہے. اب جب یہ دو حقیقتیں ہیں، یہ ایک دو تصور پکے ہیں، اس کی خلاف ورزی ممکن نہیں، تو بھائیو پھر ہمیں محنت کدھر کرنی چاہیے؟ پھر ہماری محنت کیا ہونی چاہیے؟ بن سوچے، بغیر غور و فکر کیے جو ہوتا ہو کرتے رہیں؟ نہیں، غور کریں میری محنت کیا ہے. کہیں محنت ایسی تو نہیں جس کا بدلہ عذاب عظیم کی صورت میں ہو. آج تو اصلاح کا موقع ہے، آج تو اپنی راہ صحیح کر سکتے ہیں. جب وہ وقت چھن گیا پھر کبھی دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے گا. اس لیے اللہ کا قرآن ہمیں آواز دیتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. ہر آدمی کام کرتا ہے، ہر آدمی کی ایک جہت ہے جس کی طرف وہ منہ موڑ کرنے والا ہے. اس کا ایک راستہ ہے جس راستے پہ چلتا ہے. لیکن ایمان والو تم کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات. سبقت کا معنی کیا ہے؟ سبق عربی زبان میں لفظ کہتے ہیں مقابلے کو. مقابلہ دو آدمیوں کی دوڑ ہو، اس میں سے جو آدمی آگے نکل جائے اس کو کہتے ہیں یہ سبقت لے گیا. اور قرآن پاک نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. یہ نہیں کہا نیکیاں کرو، بلکہ یہ کہا ہے نیکی کے میدان میں آگے بڑھو. یہ مقابلہ جیتو، یہ مقابلہ ہے. اس مقابلے میں اپنے آپ کو آگے پیش کرو اور نمایاں ہو. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. بھائیو نیکی کرنا تو اپنی جگہ پر ہوتی ہی ہے. اگر اللہ رب العزت توفیق دے دے اور نیکی کرنے میں اللہ سبقت دے دے، اتنا اللہ اجر اس نیکی کا بڑھا دیتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میرے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی، سنن نسائی میں ہے، صحیح سند سے بحمد اللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک عرب دیہاتیوں کا ایک قافلہ آیا. بیچاروں کی بری حالت، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، جانوروں کی کھالیں پہنی ہوئی اور ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں. بھوک کی وجہ سے ان سے چلا نہیں جاتا، بری حالت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی آئیں کبھی نکلیں، بے چین بے قرار. وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنائے ہی کیسے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ نے اپنا اتنا فضل کیا کہ اپنے فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم بنا دیا. اللہ کے فضل سے فَبِمَا نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی پیدا کی تھی. اتنی نرمی پیدا کر دی تھی کسی کی تکلیف دیکھ کے تڑپ جاتے تھے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ پیغمبر اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، کسی کو کانٹا چبھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں. عزیز علیہ ما عنتم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار. اتنے میں نماز کا وقت قریب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا جلدی اذان کہو. اذان ہوئی, صحابہ آئے, نماز پڑھائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور خود حساب کر کے دیکھو جس قبر میں جا کے رات سونا ہے اس قبر کے لیے بستر بچھایا ہے یا نہیں. جس قبر کے اوپر بھائیوں نے سارے سوراخ بند کر دینے ہیں اس قبر کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے یا نہیں. جس قبر میں چاروں طرف اندھیرا ہے وہاں قندیلیں آپ نے جلانی ہیں. جہاں بھائی بھی آپ کو چھوڑ کے آ جائیں گے, والد بھی آپ کی قبر پر مٹی ڈال دے گا, وہاں اپنا ساتھی آپ نے تیار کرنا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دیکھو کل کے لیے کیا کیا ہے. آپ نے فرمایا اتقوا النار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. لوگوں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو بچ سکتے ہو, اگر کسی کے پاس زیادہ نہیں کھجور کا آدھا حصہ ہے وہی اللہ کی راہ میں دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تصدقوا. دیکھو تو صحیح تمہارے بھائی کس طرح تڑپ رہے ہیں, صدقہ کرو, خیرات جمع کرو تاکہ ان بھوکوں کو روٹی کھلائیں. ایک انصاری دوڑا دوڑا گیا, گھر سے ایک بوری اٹھائی, کئی طرح کا سامان اس نے, درم و دینار بھی. حدیث نے نقشہ کھینچا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے نقشہ کھینچا ہے. قادت کفہ تعجز. اتنی بھری ہوئی اٹھائی نہیں جاتی تھی بیچارے سے, قریب تھی کہ اس کے ہاتھوں سے گر پڑتی. لا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر دی. بس اس نے پہل کی, صحابہ نے دیکھا, لپکے گھروں میں دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ مسجد میں 2 ڈھیر لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جو ان کی بھوک دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا اب اللہ کا فضل دیکھ کے خوش ہو گیا. پیارے پیغمبر کو راضی کرنا ہے تو بھائی وہ طریقہ اختیار کرو جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں راضی ہوتے تھے. جب آپ کے اعمال دکھائے جائیں گے تو ان اعمال سے پیارے پیغمبر کو فرحت نصیب ہوگی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نصیب ہوگی جن اعمال سے آپ زندگی میں خوش ہوا کرتے. آپ خوش ہو گئے. صحابی کہتے ہیں وہی پریشان چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا. آپ نے فرمایا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ. جس نے نیکی کے کام میں پہل کر دکھائی اس کو دیکھ کر جتنے بھی نیکی کریں گے ہر نیکی کرنے والے کو اللہ اجر دے گا, مگر جتنا اجر اس کو دے گا جس نے نیکی کی ریت ڈالی تھی, جس نے نیکی کی بنیاد رکھی تھی, اتنا سارا ہی اجر اللہ اس کو مزید دیتا چلا جائے گا. نیکی میں آگے بڑھنے کا ثواب دیکھ لیا کتنا ہے بھائی. اس نے تو کچھ صدقہ کیا, پورا ڈھیر تو اس صحابی کا صدقے کا نہیں تھا, لیکن اللہ رب العزت نے پورے ڈھیروں کا ثواب اس صحابی کو عطا کیا. کس وجہ سے کہ وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھا. فاستبقوا الخیرات. نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہو. اس مقابلے میں بازی جیتو, یہ میدان ہے بازی جیتنے کا. اللہ رب العزت تو آوازیں دیتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اے ایمان والو میری جنت کے دروازے کھلے ہیں, میری بخشش کے دروازے کھلے ہیں, آؤ دوڑ کے آ جاؤ. سارعوا, سرعہ, جلدی, تیزی سے آ جاؤ, بھاگ کر آ جاؤ. میری جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں, میری مغفرت کے دروازے بھی کھلے ہیں, آؤ دوڑ کے آؤ. دوسری جگہ پر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ.
آؤ میری جنت لینی ہے تو مقابلہ کر لو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کو خطرہ ہو کہ میری گاڑی نکل جائے گی وہ جلدی اٹھتا ہے، وہ جلدی تیار ہوتا ہے، ٹرین نکل نہ جائے، گاڑی نکل نہ جائے۔ من خاف ادلجا، جس کے دل میں اندیشہ ہو، خطرہ ہو، وہ رات کے اندھیروں میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ومن ادلجا بلغ المنزل، جو اٹھ کھڑا ہوگا اللہ منزل بھی عطا کر دے گا۔ جو چل پڑے نیکی کی راہ میں اللہ اسے منزل بھی دے دیتے ہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اور لوگوں سن لو، آنکھیں کھول لو، اللہ نے جو تمہارے ایمان کے بدلے تمہیں چیز عطا کرنی ہے وہ بڑی مہنگی ہے۔ اللہ کا صلہ کہتے ہیں سامان فروخت جو کیا جاتا ہے، آپ نے پیسے دیے، سامان خریدا، جو سامان خریدا وہ صلہ ہے۔ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا صلہ، اللہ نے جو تمہارے اعمال کا بدلہ دینا ہے، غالیۃ، بڑا مہنگا ہے، معمولی نہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت نے جو تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں عطا کرنی ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے جس کا اللہ نے اعلان بھی کیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے تم سے خرید لیا ہے، اشترى، خرید لیا ہے، تمہاری جانوں کے بدلے، تمہارے مالوں کے بدلے، تمہاری جانیں بھی خرید لیں، تمہارے مال بھی خرید لیے، اور ان کے بدلے اللہ نے دیا کیا ہے؟ جنت۔ ان اللہ اشترى، بے شک رب العزت نے خرید لیا ہے تم سے ایمان والوں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ سودا کر لیا کہ ہم اپنی مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم نے اللہ سے جنت لینی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، رب کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور رب تعالیٰ نے جو سودا عطا کرنا ہے وہ جنت ہے۔ اس جنت کی طرف آنا ہے تو کیسے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایسے پیچھے نہیں رہنا، دوڑ کے آنا ہے جنت، اللہ کی جنت کی طرف مقابلہ کر کے آنا ہے۔ بھائیو، نیکی اللہ توفیق دے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن نیکی میں اگر کوئی آدمی سبقت کرتا ہے تو اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ خیر و برکات کا مہینہ، خیر و برکات کا مہینہ، جس مہینے میں ہر رات منادی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، خیر چاہنے والے، خیر کی محبت رکھنے والے، آج سیزن اللہ نے عطا کر دیا ہے، آؤ آگے، اقبل، آگے بڑھ، خیر، یا باغی الخیر، اور یہاں حکم کیا ہے قرآن پاک میں؟ فاستبقوا الخیرات، اور وہ خیر کا مہینہ 1-2 دنوں کے بعد آپ کے پاس آنے والا ہے۔ اس مہینے کی شان، اس مہینے کا مقام اور عزت کیا ہے؟ بھائی ہم تو بے فکر ہیں نا، ہمیں فکر ہی نہیں، ہم بے پرواہ ہیں۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنۃ لتزخرف من رأس الحول لرمضان، رمضان کی وجہ سے اللہ رب العزت پورا سال جنت کو مزین کرتے رہتے ہیں،
پورا سال اس رمضان کی وجہ سے جنت کو خوبصورت کیا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کا چاند چڑھتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اس جنت کے دروازے واق کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہمیں جنت عطا فرمانی ہے، جس کے دروازے کھولنے ہیں، اس کو پورا سال مزین کرے۔ اور مومن مسلمان بھائی، تیرے پاس وہ رمضان کا مہینہ آئے اور تو اسی طرح کا سست پیچھے رہنے والا نہیں، نیکی کے میدان میں آگے بڑھ، اپنی سستی ترک کر دے۔ یہ وہ پیارا مہینہ ہے، ایسا عظمت والا مہینہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مہینوں کا سردار، مہینوں کا سردار۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے۔ بھائی نیکی کی جانب بھی کچھ تھوڑی نہیں، خیر کی جانب یہ نہیں کہ آپ کہیں اور چلو جی چاند چڑھ پڑا روزہ رکھ لیں گے، رات کو تراویح پڑھ لیں گے، نیکی ہو جائے گی۔ نہیں، نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے؟ آؤ آپ کو اس کا بھی منظر قرآن پاک سے دکھاؤں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی کا کام صرف اتنا نہیں کہ جناب قبلے کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھ لی نیکی ہو گئی۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق او المغرب، کوئی مشرق کی طرف منہ کر لے، کوئی مغرب کی طرف قبلے کی طرف منہ کر لے، یہ نیکی نہیں ہے، یعنی کامل نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی ہے کیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، دیکھو ذرا قرآن پاک نے نیکی کو شمار کیسے کیا ہے، نیکی کا مفہوم، نیکی کی تعریف کیا کی ہے۔ نیکی کی تعریف کیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان کے ارکان اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ کو اللہ مانے، آخرت کی فکر کرے، نبیوں پر ایمان لائے، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ارکان ایمان۔ کیوں؟ کوئی بھی عمل ہو ایمان کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتا، کوئی بھی نیکی ہو جب تک دل میں ایمان نہیں قابل اعتبار نہیں ہے۔ نیکی کب بنتی ہے؟ نیکی جب دل میں ایمان ہو، اور ایمان ان چیزوں کا نام ہے، اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، انبیاء کو مانے، کتابوں کو مانے، یہ ساری چیزیں، فرشتوں پر ایمان لائے، یہ ایمان کی نیکی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ ایمان لانے کے بعد پھر ذرا قرآن پاک کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے۔ ایمان لانے کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ ایمان کے بعد اس اللہ کی محبت میں جس کو رب مانا ہے، اس رب کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے۔ وَآتَى الْمَالَ، اور خرچ دے مال، عَلَى حُبِّهِ، اس اللہ کی محبت میں، ذوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، رشتہ دار کوئی ہے اس کو سنبھالو،
رشتہ دار ذوی القربا والیتاما، کوئی یتیم ہے اس سے محبت کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس پر مال خرچ کرو، والمساکین، مسکین ہے اس کو سنبھالو، والسائلین وفی الرقاب، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اس سائل کو خالی ہاتھ نہ واپس بھیجو، وفی الرقاب، کوئی بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہو، غلام ہے اس کی گردن چھڑانی ہے، اس کو چھڑا دو، آزاد کرا دو۔ یہ کام کرنے کے بعد پھر آئیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اب نماز پڑھے، اب زکات بھی دے۔ آت المال علی حبہ، اس رب کی محبت میں مال خرچ کرنے کا جو پہلے ذکر آ گیا، اب دوبارہ زکات کا نام کیوں آیا؟ قابل غور بات ہے بھائی۔ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکات کے علاوہ بھی مال کے اندر حق ہوتا ہے، وہ ادا کرنا لازم ہے، وہ مال سے نکالنا ضروری ہے۔ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکات کے علاوہ بھی مال کے اندر کچھ حق فرض ہیں۔ اللہ رب العزت نے نیکی کی بات بیان کی ہے، آت المال علی حبہ، یہ پہلے بیان کر دیا، اب فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کی، زکات ادا کی۔ آگے پھر وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کسی بھائی سے وعدہ کیا ہے پورا کرو، نیکی ہے۔ وعدہ خلافی کرنا جرم ہے، منافق کی علامت ہے، وعدہ پورا کرو، اور کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، صبر کرو۔ والصابرین فی البأساء والضراء، ہر حالت میں صبر کرنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے۔ وحین البأس، جنگ بھی ہو جائے تب بھی ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ سارے کام نیکی کے کام ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد لوگوں سے محبت، لوگوں سے پیار، اور لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا، لوگوں کی تڑپ اپنے دل میں رکھنا، لوگوں کی تکلیف دیکھ کے بے حس نہیں ہو جانا، بلکہ محبت سے ان کے اوپر خرچ کرنا، پھر نماز پڑھنا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہ آدمی جس کے دل میں دوسروں کی تڑپ نہیں، ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے، تہجد بھی پڑے گا، قیامت کے دن فائدہ نہ ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس یہ خوب تہجد پڑھ لیا جائے، نمازیں پڑھ لی جائیں، اور مسلمانوں کے اوپر خوب ظلم و ستم کیا جائے۔ مفلس آدمی، کنگال آدمی ہوگا قیامت کے دن، بڑیاں نیکی ہوں گی لیکن وہ دوسرے لے جائیں گے۔ نیکی کی بنیاد یہ ہے تیرے دل میں محبت پیدا ہو جائے، تیرے دل میں نرمی آ جائے، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے کچھ تڑپنا تجھے آ جائے، یہ نیکی ہے۔ پھر اس کے ساتھ عبادت کر، پھر عبادت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں جو یہ نیکیاں کرتے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں سچے مسلمان، یہ ہیں سچ بولنے والے، یہ ہیں سچے کھرے مومن، اور یہی ہیں متقی جو رمضان نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ بھوکا مارنا تمہیں مقصود نہیں، مقصود یہ ہے تمہاری صفائی ہو جائے، تمہیں تقویٰ آ جائے۔ اور تقویٰ کیسے آئے گا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ نیکی کے کام جو قرآن نے بیان کیے ہیں یہ کرے تو پھر جا کے متقی بنے گا۔ اب رمضان کی تیاری، اگر رمضان کا استقبال کرنا ہے تو بھائی ان تمام نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا ذرا دل میں جذبہ پیدا کیجیے، اپنے دل میں جذبہ پیدا کیجیے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ اس کا نام ہے شہر المواسات۔ مواسات کا معنی
मुआसात का माना दूसरों पर अपना माल खर्च करना, दूसरों से हुस्न सलूक करना, दूसरों से अच्छा पेश आना। यह महीना शहरुल मुवासात है, शहरुल मुवासात है। इसमें अपने माल के मुंह खोल दो। हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही पूरी कायनात के लोगों से ज्यादा सखी थे, और रमजान अल मुबारक के महीने में आपकी सखावत तेज आंधियों से भी ज्यादा होती थी। ये शहरुल मुवासात है, और मैंने नेकी का काम आपको अभी बताया है। व आतल माला अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वबन सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब। कुरान ने कहा है ये नेकियां हैं, ये शहर सब्र है। रमजान का महीना शहर सब्र है, और नेकी क्या है? वस्साबिरीना फिल बअसाइ वद्दर्रा। नेकी सब्र, सब्र अपने अंदर सब्र पैदा करें। हमारा हाल क्या है? जरा इलाज की गरज से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। हमारी दौड़ है, रोजे आ रहे हैं, खाने पीने की चीजें जमा कर ली जाएं। दुकानदार हजरात जखीरा अंदोजी रमजान में खूब मुसलमानों की खाल उतारेंगे, महंगा करेंगे। जितनी चीजें जिनस की हैं इस्तेमाल होने वाली, हत्ता के दालें तक वो रमजान में महंगी। ओ भाई, इस महीने में तो आपने अपने दिल में तड़प पैदा करनी थी, दूसरे के लिए कुछ करना था, आपने दूसरे की खाल उतारनी शुरू कर दी। बूढ़े आदमी आपके अंदर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम का पहले का जमाना देखा है। पूछो उनसे, हिंदू लोग रमजान के महीने में मुसलमानों को ऑफर किया करते थे कि आओ भाई, तुम्हारा रमजान का महीना आ गया है, अगर किसी के पास दूध नहीं हमारे पास से जानवर ले जाए, किसी के पास गंदम नहीं हमारे पास से गंदम ले जाए, किसी के पास घी नहीं हमारे यहां घी ले जाए। और हिंदू ये करते थे, मुसलमान जखीरा अंदोजी करके दूसरों की खाल उतारते हैं। तस्वीर के दोनों रुख है, मैं आपके सामने रखता हूं। हमारी तैयारी ये है, जिस महीने में हिंदू के दिल में भी गैरत आ जाती थी और वो मुसलमानों के लिए अपने माल खोल दिया करते थे। मुसलमान अपने माल के ऊपर सांप बन के बैठता है और फिर उस माल के जरिए जखीरा अंदोजी करके और महंगे दामों चीजें बेच के मुसलमानों की खाल उतारता है। हम कहते हैं दूसरों पे तबसरा करना आसान होता है भाई। रमजान अल मुबारक के महीने में उम्रे की टिकट महंगी कर दी गई, अखबारों में भी वावेला। ठीक है, हक बजानब है कि हम उनके ऊपर एतराज करें, क्यों महंगी की है, नेकी की राहों को मुश्किल क्यों बनाया है। लेकिन जरा अपना मुंह भी शीशे में देखें, मैंने क्या किया है। भाई, ये दौलत हमेशा साथ नहीं रहेगी, ये दौलत हमेशा साथ नहीं रहेगी। फिर ये बात भी, अपने घर में सहरी और अफ्तारी के लिए बंदोबस्त के लिए आप अभी से जखीरा करना शुरू कर रहे हैं। बेसन भी आ जाए, फलां चीज भी ले लें, खजूरें भी आ जाए, फलां चीज भी हो, फलां चीज भी हो। जब मैं अफ्तारी करूं तो मेरे दस्तरखान पर 10-5 चीजें सजी भजी हो। तो भाई, अपने पड़ोसी के लिए भी कभी दिल में देखा है कि वो रोजा कैसे इफ्तार कर रहा है। ये तो शहरुल मुवासात है, ये तो शहरुल सब्र है। इसमें तो कम खाना था, इसमें अपने जिस्म की सफाई करवानी थी। आपने अपने जिस्म को पालने के इंतजाम तो कर लिए हैं और अपने मुसलमान भाइयों के बारे में कोई खबर नहीं। रमजान की आमद है, हमें भी अपने तौर तरीके बदल लेने चाहिए, हमें भी अपने तौर तरीके बदल लेने चाहिए। एक तो रिवायती सुस्ती, पीछे रहना, आखिर पर आना, हर नेकी के काम में पीछे रहना, ये आदत अच्छी नहीं है। अल्लाह का हुक्म है कि नेकी के कामों में पीछे ना रहो बल्कि आगे बढ़ो। हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनुल आखिरूना अस्साबिकूना यौमल क़ियामा। अगरचे मेरी उम्मत दुनिया में आने के एतबार से तो आखिर पर आई है, लेकिन अल्लाह ने इनके अंदर नेकी का जज्बा इतना रखा है क़यामत के जरिए पहले होगी। अब आपने पहले होना है या पीछे रहना है?
ہاں صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأخرا فی اصحابہ، نماز میں، صرف نماز میں آپ نے ایک دفعہ صحابہ کے اندر کوتاہی، سستی دیکھی، پیچھے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا تقدموا، آگے بڑھو، جلدی آیا کرو، آگے آیا کرو، میری ابتدا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ۔ جس قوم کی عادت پیچھے رہنا بن جاتی ہے، اللہ بھی اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ بھی اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ رہتی ہے قوم پیچھے رہتی، حتیٰ کہ اللہ بھی ان کو پیچھے کر دے۔ قیامت کے دن سرور گرامی کو منہ کیا دکھائیں گے بھائی؟ ہمارا تو وصف یہ ہے، ہماری تو خوبی یہ ہے، السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن اول نمبر پہ آنے والے ہیں۔ بڑی باتیں تھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نیکی کے کام میں آگے بڑھو، نیکیوں کا موسم اللہ نے عطا کر دیا ہے، صبر کا مہینہ، دوسروں سے خیر خواہی کا مہینہ، دوسروں سے حسن سلوک کا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اس میں پیچھے نہ رہو بلکہ آگے بڑھو، بلکہ کوشش کرو کہ نیکی کے کام کی ابتدا آپ سے ہو۔ کوئی بھی نیکی ہو، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ نیکی کی ابتدا کریں تاکہ اللہ رب العزت جتنے بھی آپ کو دیکھ کے نیکی کریں ان کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا کرتے رہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے میں وضاحت فرمائی ہے، وہ آدمی جو جمعے کے دن دوسروں سے پہلے مسجد میں آتا ہے، جمعے کے دن دوسرے بھائیوں سے پہلے مسجد میں، پہلی گھڑی میں مسجد میں آتا ہے، کأنہ قرب بدنۃ، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھتے ہیں جیسے اس نے ایک ڈاچی، ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں باندھ دیا۔ کتنے ہزار کا اونٹ آتا ہے بھائی؟ اتنا اس نے صدقہ کر دیا اس آدمی نے جو جمعے کے دن پہلے آیا۔ فرمایا والذی یلیہ، جو اس کے بعد آتا ہے، کأنہ قرب بقرۃ، گویا کہ اس نے گائے ذبح کی، ثواب کم، دوسرے نمبر پر ثواب کم۔ فرمایا اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آتا ہے، تیسری گھڑی میں آتا ہے، کأنہ قرب کبشا، جیسے مینڈا، بکری اس نے ذبح کی۔ چلیے آگے، فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے، کأنہ قرب دجاجۃ، ایک مرغی برابر، اس کے بعد مرغی برابر ثواب۔ فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے، کأنہ قرب بیضۃ، گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ یہ کب تک ہے؟ ابھی مسجد میں خطبہ شروع نہیں ہوا، امام صاحب نہیں آئے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ فرمایا جب امام صاحب نکل پڑتے ہیں، امام صاحب آ جاتے ہیں خطبے کے لیے، فرشتے اس وقت اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں والی کتاب لکھنی بند کر دیتے ہیں، پھر کسی کا نام نہیں لکھتے۔ یستمعون الذکر، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے کان لگا کے سننا شروع کر دیتے۔ بھائی ایک عمل میں، ایک نیکی کا عمل جمعہ کی حاضری، اس میں یہ فرق ہے، جو پہلے آتا ہے ذرا اس کو دیکھ لو اور جو آخر پر آتا ہے اس کو دیکھ لو، کہاں مرغی کا انڈا اور کہاں اونٹ۔ ہم کیسے بد نصیب ہیں، ہم کیسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، خطبہ شروع بھی ہو جاتا ہے، ہم نہیں آتے۔ بھائی آپ وقت میں آئیں، آپ وقت کی پابندی کریں، اللہ کی رحمت سے بات مختصر اسی وقت کر دی جائے۔ میں تو انتظار کرتا رہتا ہوں بھائی آ جائیں تاکہ ان کو خیر کا کلمہ کچھ کہہ دیا جائے، کوئی خیر کی بات ان کے کانوں میں پڑ جائے۔ میں آپ سے توقع رکھوں گا رمضان میں یہ روایتی سستی چھوڑ دیں،
اپنے انداز بدل لیجئے، رب العالمین کی رحمت کے انداز بدل جاتے ہیں، تو مومن تجھے بھی وہ رحمت لینے کے لیے اپنے انداز کے اندر فرق کرنا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند سوالات ہیں بھائی۔ جیب میں قرآنی آیات یا دعاؤں والی کتاب ہو تو کیا اس حالت میں غسل خانہ اور لیٹرین میں جانا جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک بنوائی تھی جو سرکاری مہر کا کام کرتی تھی۔ آپ نے حضور کی ختم مبارک کے نقش دیکھے ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ 3 نام اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ اور آداب، سرور گرامی علیہ السلام اللہ کی ذات کے کس قدر آداب بجا لاتے ہیں، کتنا احترام۔ حالانکہ ایسے سیدھی لائن میں بھی لکھا جا سکتا تھا محمد رسول اللہ، لیکن نہیں، محمد کا نام نیچے لکھا، درمیان میں رسول، اور پھر سب سے اوپر اللہ۔ کیوں؟ محمد جب نام لیا گیا تو یہ تو ایک انسان کا نام ہے، تواضع کے اعتبار سے آپ نے اپنا نام نیچے رکھا، مرتبہ ملا، عزت ملی رسالت سے، نبوت سے، اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا۔ یہ عنایت کس کی ہے؟ رب العالمین کی۔ سب کا نام، سب سے اونچا نام اس اللہ کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھاتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک ادب بیان کر دیا گیا۔ ہم جو برابر کرتے ہیں نا، اللہ محمد فلاں برابر کی چیز، اور بھائی یہ آداب نبوی کے خلاف ہے، آداب نبوی کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو بیت الخلاء میں لے کے نہیں جایا کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے وہ انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے قرآنی آیات کیسے لے کے جاتا ہے۔ جس انگوٹھی کے اوپر صرف اتنا لکھا ہے محمد رسول اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو بیت الخلاء میں نہیں لے جاتے۔ تو پھر یہ قرآنی آیات، جس قدر تم اللہ کے ناموں کا، اللہ کے شعار کی تعظیم کرو گے، اللہ تمہارا بھی اتنا ہی تمہارے دلوں میں ایمان پیدا کرے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو آدمی اللہ کے شعار کی تعظیم کرتا ہے، یہ دل کے متقی ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہ دل کے تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کا شعار ہے، یہ تعظیم اس کی فرض ہے۔ قرآن پاک کی تعظیم، پیارے پیغمبر کے فرامین کی تعظیم مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ ان کو لیٹرین میں لے کے ہرگز نہ جایا جائے، اور خصوصی طور پر جب وہ ننگی ہوں، جب وہ نمایاں ہوں، تو پھر تو قطعی طور پر جائز نہیں۔ ڈکی چھپی ہیں تو میں تو پھر بھی کہوں گا پھر بھی نہ لے جائے، لیکن کچھ فقہا اجازت دیتے ہیں اگر چیز چھپی ہوئی ہے، بند ہے، ظاہر نہیں، تو اس بارے میں بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ حتی الامکان جس قدر آپ اللہ کے نام کی عزت کریں گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی اتنی عزت عطا کرے گا۔ کیا عورت کو باہر گاڑی چلانا جائز ہے؟ کسی بھی قسم کی گاڑی ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ اصل مقصود عورت کا باہر نکلتے ہوئے پردہ ہے، جو اس کے اوپر فرض ہے۔ پردے کے بغیر عورت کا گھر سے نکلنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ بلکہ یہاں تک کہ جب عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، استشرف الشیطان، شیطان اس وقت اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، وہ جھانکتا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج کل جو ہماری حالت ہے، اگر پیارے پیغمبر کے فرمان سناؤں رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر، جسم کے اوپر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اگرچہ اس نے منہ چھپایا ہوا ہی کیوں نہیں، اس کی خوشبو اگر غیر محرم تک پہنچ گئی، اجنبی آدمی تک اس عورت کی خوشبو پہنچ گئی، وہی کذا و کذا و کذا، وہ ایسی 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 ہے۔ حدیث نے خود ہی وضاحت کی، حدیث نے خود ہی وضاحت کی، یہ زانیۃ، بدکار کے حکم میں لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بدکار ہے۔ فرمایا جو عورت خوشبو لگائے
مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور رب العالمین اس کی نماز قبول نہیں کرتے جب تک وہ خوشبو کو اس طرح جا کے نہیں دھوتی جس طرح غسل کر کے فردی غسل کر کے وہ اپنے جسم کو پاک کرتی ہے، جب تک اس طرح وہ اپنے آپ کو نہیں دھوتی۔ اصل عورت کا باپ پردہ ہونا ہے۔ اگر ڈرائیونگ پردے کے ساتھ ممکن ہو، جبکہ ایسا ہوتا نہیں، اگر یہ ممکن ہو تو بھائی ہم کہہ سکتے ہیں جائز ہے۔ جس حالت میں بھی بے پردگی ہو وہ حرام ہے، خواہ وہ ڈرائیور کی صورت میں ہو، خواہ وہ جناب بازاروں میں چلتی پھرتی کی صورت میں ہو، بازاروں میں سودا سلف خریدتی کی صورت میں ہو، بے پردگی حرام ہے۔ گھر سے باہر نکل سکتی ہے ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر نکلے، لیکن پردہ کر کے نکلے تو اس کے لیے بھائی پیدل چلنا بھی جائز ہے، ڈرائیو کرنا بھی کوئی منع نہیں، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ڈرائیونگ کی حالت میں پردہ نہیں رہتا، خصوصی طور پر بسا اوقات ٹریفک پولیس والا روک لیتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، کئی طرح کے حادثات ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عادت اچھی نہیں، اگرچہ اس میں گنجائش بھی ہو تب بھی یہ عادت اچھی نہیں، اس سے گریز کرنا لازم ہے۔